أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم۔ ما قبل درس میں اللہ رب العزت نے کفار اور مشرکین کی بدحالی کو اور آخرت میں ان کے لیے طرح طرح کے عذابوں کا ذکر فرمایا تھا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت یہ بیان فرمائیں گے کہ بندہ آخرت کے عذاب سے کیسے بچ سکتا ہے، آخرت کے عذاب سے بچنا کیسے ممکن ہے۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو۔ الناس کے اندر انسان بھی ہیں جن بھی ہیں، لیکن چونکہ انسان اصل ہے جن تابع ہے تو اللہ نے انسانوں کا ذکر فرمایا۔ قد جاءتکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واعظ و نصیحت، وشفاء لما فی الصدور، نمبر 2 سینوں کے اندر کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، وہدن، نمبر 3 وہ سراپا ہدایت ہے، نری خالص ہدایت ہے، اور نمبر 4 ورحمۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے رحمت۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آخرت کے عذاب سے بچنے کا صرف واحد راستہ ہے۔ نمبر 1 قرآن مجید ہے، نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، دنیا میں بھی کامیاب بن جاؤں، اس بندے کو چاہیے وہ قرآن کو پڑھے، اس پر عمل کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، میں نے تمہارے پاس ایک واعظ و نصیحت نازل کی ہے۔ واعظ، دیکھو قرآن کو اللہ کیا کہتا ہے جی؟ واعظ۔ واعظ کس کو کہتے ہیں جی؟ آج کل جدید زمانہ ہے تو پہلے زمانے میں لوگ کہتے ہیں فلانا بڑا اچھا واعظ و نصیحت کرنا ہے۔ واعظ کہتے ہیں کس کو ہیں؟ واعظ اس کو کہتے ہیں بندے، اگلے بندے کے دل کے اندر خوف آ جائے، اللہ کے عذاب سے ڈر جائے، اگلے بندے کا جو دل کا پردہ بند تھا وہ کھل جائے، آنکھیں کھل جائیں کہ میں کیا کر رہا تھا، میں نے پوری زندگی کیسے گزاری ہے۔ تو یہ قرآن سراپا واعظ ہے جی، الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک جو آیت پڑھو اور اس کا معنی مفہوم سمجھو، یہ قرآن ہر وقت بندے کو جو جوڑتا ہے۔ خیال کرنا یہ عارضی زندگی ہے، ختم ہونا ہے، آگے جا کر جواب بھی دینا ہے۔ تو فرمایا یہ قرآن کیا ہے؟ واعظ و نصیحت ہے۔ نمبر 2 وشفاء لما فی الصدور، سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ لیکن 2 طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جسمانی، بخار ہو گیا، دانہ نکل گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، فالج ہو گیا، اور بھی ملیریا ہو گیا یا کرونا وائرس ہو گیا، ایک بیماری یہ آ گئی۔ ایک ہوتی ہے روحانی بیماری جو روح کو لگتی ہے۔ تو یہ قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اس کی مثال آپ کو میں ایک دیتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 30 صحابہ کرام کو ایک مہم پہ بھیجا تھا جہاد کے لیے۔ وہ واپس آئے تو رات کا وقت ہوا جی، تو صحابہ کرام نے سوچا کہ قریب ایک قصبہ، ایک علاقہ ہے، بستی ہے جی، گاؤں ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں، اس طرح رات گزر جائے گی، صبح اٹھ کر چلے جائیں گے۔ جیسے صحابہ کرام وہاں پہ پڑاؤ ڈالنے لگے تو اس بستی کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں آپ رات یہاں پہ رہ نہیں سکتے ہو جی، لہٰذا آپ کیا کرو جی، چلے جاؤ۔ صحابہ کرام وہاں سے ہٹے، ایک دوسری جگہ پہ جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اپنا ساز و سامان رکھا۔ اتفاق سے ان کا جو سردار تھا نا جی، اس کو کسی زہریلی چیز نے ڈس دیا جی، بچھو تھا، سانپ تھا، واللہ جو بھی تھی، لیکن زہریلی چیز تھی، اس نے ڈنگ مارا اور وہ بستر پہ لیٹ گئی۔
ہر قسم کا اس کے اوپر دم کیا گیا جی، کافر تھے نا جی، اور علاج کیا گیا، حکیموں طبیبوں کو، کائن نجومیوں کو بلایا گیا جی، کچھ کیا جائے، حتیٰ کہ بالکل نومید ہو گئے، بھاگے اٹھ کر۔ تو کہنے لگے وہ جو صحابی آئے تھے نا، اس زمانے میں حق والوں کو صحابی کہتے تھے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ماننے والے تھے نا جی، لوگ صحابی کہتے تھے، اور آج کے زمانے میں وہابی کہتے ہیں اہل حق کو۔ خیر جو بھی ہے جی کہیں، وہ بندہ بھاگ کر صحابہ کرام کے پاس آیا، کہنے لگا لسیدنا لدیغ، ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈاس دیا ہے، حل منکم راقن، کیا تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جو دم کرنے والا ہو؟ صحابہ کرام تھے نا جی، اور ان صحابہ کرام میں سے ایک کڑیل خوبصورت جوان تھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس دم ہے، لیکن ہم شرط ہے، ہم اس کے اوپر معاوضہ لیں گے، آپ سے بکریاں لیں گے۔ آخر میں بات طے ہوئی جی، کتنے لیں گے جی؟ ایک پورا ریوڑ لیں گے، 30 بکریاں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، سردار کے پاس گئے، وہاں پر جا کر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اور حدیث کہتی ہے کأنما نشط عقال، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اس کو تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہٹا کٹا ہو گیا جی۔ اب انہوں نے وہ بکریاں لی۔ دیکھیں اس روایت سے بھی پیچھے بھی آپ بے سن چکے ہو، اگر کوئی بندہ تویز کرتا ہے تو تویز کرنے کے اوپر اجرت لینا چاہے تو لے سکتے ہیں، لیکن ہمارے اکابر کا یہ معمول رہا ہے، وہ دم کرتے تھے، تویز کرتے تھے، پیسے نہیں لیتے تھے، کوئی خوشی سے دے دیتا تھا تو لے لیتے تھے، وگرنہ کاروبار نہیں بناتے تھے۔ یہ کاروبار نہیں بنانا چاہیے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ وہ صحابہ کرام نے دم کیا، وہ زہریلا بچھو سانپ کا جو ڈسا ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب صحابہ کرام نے 30 بکریاں تھیں، فی بندے نے لے لی، تقسیم ہو گئی۔ صحابہ کو خیال آیا کہ ہم یہ بکریاں تو لے رہے ہیں، آیا کہ قرآن کے اوپر اجرت لینا بھی جائز ہے یا نہیں؟ لہٰذا ہم مدینے جا رہے ہیں، حضور سے پوچھیں گے، اگر حضور نے اجازت دی تو رکھ لیں گے، نہیں دی تو چھوڑ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا۔ یا رسول اللہ، ایک قصبے میں گئے تھے، وہاں کے سردار کو بچھو سانپ نے ڈاس دیا تھا، اور وہاں پر ہم نے دم کیا تھا، اس دم کے بدلے میں عوض میں ہم نے کیا کی جی 30 بکریاں لی ہیں۔ آیا یہ بکریاں ہمارے لیے کھانا پینا رکھنا لینا جائز اور حلال ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز اور حلال ہے۔ حضور نے انہیں یہ کہا فضربوا لی سہمن، میرا بھی تو ایسا کرو نا جی، آپ ایک کلے کلے نہ کھائیں ہو، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، یہ مطلب نہیں تھا کہ حضور کو لالچ تھی، حضور نے پہلے کہا جائز ہے، حلال ہے جی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے صحابہ کو مزید یقین دلانے کے لیے کہا نا جی میرا بھی ایسا کرو، جیسے ایک آدمی نے کہا نا کہ ارٹا علیہ استاد یہ آخر کہ بھائی اوجری حلال نہیں ہے، تو میں چلا گیا اتفاق سے، میں تھا میرے ساتھ وہ دوست تھا جس نے مجھے کہا تھا کہ بھائی فلاں بندہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، جاتے جاتے اتفاق سے گلی سے وہ آگے بندہ نکل آیا، تو میں نے کہا یہ ہے جی، کہا یہ ہے۔ اب بات چیت ہوئی، گپے شپی، میں نے کہا بتاؤ بھائی جان آپ نے کبھی مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے؟ نہیں پوچھے۔ پھر میں کہا جی اے اوجری والا مسئلہ تو سو کدھر پتہ لگ گیا کہ بھائی میں آخنا حلال نہیں ہے۔ ہاں جی ماں فلانا استاد جی آتا سا کہ او استاد جی میں کہا اللہ آپ بھی کھاتا سا کو بھی کھلا، ٹھیک ہے؟ یہ یقین دلانے کے لیے ہوتا ہے، آپ بھی کھاتے ہے ماں بھی کھلا، تو حضور نے فرمایا خود بھی کھاؤ تو میرے لیے بھی رکھو جی، فضربوا لی سہمن، میرے لیے بھی ایسا رکھو۔ اور بھی ہے جی قرآن کی ہر آیت جی جسمانی بیماری کے لیے بھی شفا ہے، روحانی بیماری کے لیے بھی شفا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 2 سال پہلے میری والدہ یہاں پہ آئی تھی، مریض تھی، تو ہر طرح کا علاج کیا، آخر میں جو اللہ نے مزید شفا عطا فرمائی نا وہ سورۃ رحمان تھی۔ کینسر کا مریض بندہ ہو وہ سورۃ رحمان کو سنا کرے، اگر پڑھ نہیں سکتا نا تو تلاوت لگا کر سن لیا کرے، اور سورۃ رحمان پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے پلایا جائے، انشاءاللہ العزیز کینسر کا بیمار جو ہوگا وہ شفا پائے گا۔ آپ کو پیچھے بتایا جاتا ہے جی یہ والی آیت اس کی یہ فضیلت ہے، اس کا یہ اثر ہے، اس کا یہ دم ہے، اس سورت کی یہ فضیلت ہے، وقتاً فوقتاً آپ کو بتایا جاتا ہے، دم تویز بھی سارے بتائے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن شفا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بتا ابو سعید خدری یہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ سورۃ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے کہ سورۃ فاتحہ کا ایک نام کیا ہے جی؟ شفا ہے۔ تو میں نے اس یقین کے ساتھ پڑھا تو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ تیسری فضیلت یہ ہے وہدن، یہ نری ہدایت ہے، خالص ہدایت ہے۔ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے نا جی اور قرآن کو باما نہ پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے، وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟
اور چوتھی فضیلت اس کی ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ فائدہ کون اٹھاتا ہے جی؟ مومن بندہ اٹھاتا ہے۔ کافر کو کیا ہے جی؟ قرآن ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ مومن بندے کو پتہ ہے نا جی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے، تو ایمان والوں کے لیے یہ رحمت ہے۔ فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، قل کہہ دے میرے پاک پیغمبر، اللہ کے فضل کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، وَبِرَحْمَتِهِ اس کی خاص رحمت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا پس چاہیے کہ اسی کے ساتھ خوشیاں مناؤ۔ یہ دنیا کی جو عارضی زندگی ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، جتنا کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ اپنی جوانی ہے، اچھا خاصا تکڑا جوان ہے، تو فرمایا اس کے اوپر خوشیاں مت مناؤ، اس کے اوپر مست مت ہو۔ خوشی اگر منانی ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرو، جس اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، جس اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت سے مالا مال کیا اور ہمیں توفیق دی۔ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن کی دولت، اسلام کی دولت بہتر ہے اس مال سے جو تم جمع کرتے ہو، اس کے ساتھ خوش ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما تکون فی شأن، اس آیت میں اللہ رب العزت اپنے حاضر ناظر ہونے کو بیان فرماتے ہیں۔ دیکھیں قرآن نے سب سے زیادہ جس مسئلے کے اوپر زور دیا وہ مسئلہ توحید ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات اور افعال کے اندر کوئی بھی ذات شریک نہیں ہے، اس مسئلے کو اللہ نے قرآن کی ہر آیت میں بیان فرمایا ہے، حتیٰ کہ بسم اللہ کی با میں بھی بیان فرمایا ہے، بسم اللہ کی با کے نیچے زیر ہے، اس میں بھی اللہ نے بیان فرمایا توحید۔ پھر اس کے بعد قرآن نے جس مسئلے کو بہت زیادہ زور دے کر بیان فرمایا وہ قیامت کا مسئلہ ہے، پھر اسی طرح رسالت کا مسئلہ ہے، پھر اسی طرح حاضر ناظر کا مسئلہ ہے۔ یہ وہ چند مسائل ہیں جن کو بنیادی عقیدے کے مسائل کہتے ہیں۔ جو بندہ ان مسائل کے اوپر عقیدہ نہیں رکھتا، ایمان نہیں رکھتا، وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو فرمایا وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، میرے پاک پیغمبر آپ جب بھی جس حالت میں بھی ہوتے ہو اور آپ جب بھی قرآن پڑھتے ہو، کھڑے ہو کر پڑھتے ہو، بیٹھے پڑھتے ہو، لیٹے پڑھتے ہو، جاگتے پڑھتے ہو، چلتے چلتے پڑھتے ہو، جو بھی آپ کی حالت ہوتی ہے وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، جو بھی عمل کرتے ہو، اچھا کرتے ہو، برا کرتے ہو، راتوں کو کرتے ہو، دن کو کرتے ہو، ہم اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں جی؟ گواہ ہوتے ہیں، ہر وقت حاضر ہوتے ہیں۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ، اور آپ کے رب سے ایک ذرہ بھی کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ نہ آسمانوں کے اندر کوئی چیز اللہ کی ذات سے چھپ سکتی ہے، نہ زمینوں کے اندر چھپ سکتی ہے۔ رات کی تاریکی کے اندر کالا پیلا، کالی چمٹی، کالے پتھر کے اوپر چلے، اللہ اسے بھی دیکھتا ہے، اس کے پاؤں کی کھسکھساہٹ کو بھی سنتا ہے، اللہ وہ ذات ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو زمین کے اوپر ہوائیں چلتی ہیں، چکھڑ آتے ہیں، آندھیاں چلتی ہیں، ان ہواؤں کے اندر، ان آندھیوں کے اندر جو ذرات چلتے اڑتے ہیں نا جی، اللہ ان کو بھی دیکھتا ہے اور ان کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ، اس کوڑا کرکٹ سے کم چیز، اور ولا اکبر، اور اس سے بھی بڑی چیز، فرمایا الا فی کتاب مبین، یہ اللہ تعالیٰ کو لوح محفوظ میں ہے۔ اللہ نے جب سے زمین و آسمانوں کو پیدا فرمایا، اس سے پہلے اللہ نے یہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں لکھ لی تھی۔ ہر چیز اللہ کے علم میں، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا جی اللہ کے علاوہ بھی فلاں شخصیت بھی کیا ہے جی حاضر ناظر ہے، تو اس کے اوپر آپ نے پہلے بحث سن چکی ہے۔ حاضر ناظر اگر ذات ہے تو وہ کس کی ہے؟ میرے رب کی ذات ہے، جو ہر وقت دیکھتا ہے اور جو ہر وقت سنتا ہے، جو ہر وقت ہر ایک کی سن کر پھر اسے جواب بھی دیتا ہے۔ دیکھو اس وقت دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہوں گے، جو دعا مانگ رہے ہوں گے، کوئی باتیں کر رہا ہوگا، کوئی کیا کر رہا ہوگا۔ اللہ اس دنیا کے اوپر رہنے والی پوری مخلوق، انسان ہیں، چرندے، پرندے، درندے، جن کے نام ہمیں نہیں آتے وہ ہیں، سب کی بیک وقت سننے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اوے لوگو، اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب، لا خوف علیہم، ان پر نہ خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ولیوں کی شان بیان فرمائی ہے۔ ولیوں کی فرمایا کہ ولی وہ ہے
کہ جس کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. خوف کس کو کہتے ہیں؟ خوف اپنی ذات کے بارے میں ہوگا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا. اور حزن کس کو کہتے ہیں؟ کہ اب پیچھے جو میں نے اعمال کیے تھے آیا اس کے اوپر پوچھ تاچھ ہوگی یا نہیں ہوگی. تو فرمایا ولی وہ ہوتا ہے کہ جسے نہ اپنی ذات کے بارے میں خوف ہوتا ہے، نہ جو پیچھے اعمال کیے ہوتے ہیں نہ اس کا خوف ہوتا ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر عام انسانوں کو، مجھے ہے، آپ کو ہے، فلاں کو ہے، فلاں کو ہے، ہر وقت خوف رہتا ہے جی پتہ نہیں کھانا کب ملے گا، روٹی ملے گی نہیں ملے، صبح پتہ نہیں سواری ملسی یا نہ ملسی، صبح دکان چلسی یا نہ چلسی، صبح کوئی پریشانی نہ کی ہو سی، ڈاکٹر نہ مسئلہ ہو سی یا نہیں ہو سی. یہ ہوتا ہے، یہ پریشانی ہوتی ہے. فرمایا ولی کو یہ پریشانیاں ہی نہیں ہوتی. اور ولا ہم یحزنون، اسے کسی چیز کا غم نہیں ہوتا. اگر یہ کام ایسے نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ آگے اللہ رب العزت نے پھر ولی کی 2 صفتیں بیان فرمائی، ولی کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں. ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا نمبر 1 الذین آمنوا، ولی وہ ہوتا ہے جو پکا ٹھکا مومن ہوتا ہے. اور وکانوا یتقون، جو کیا کرتا ہے جی؟ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے. جس بندے کے اندر 2 صفتیں ہوں اور لوگوں کے درمیان میں مشہور ہو کہ یہ ولی ہے، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ مومن ہو. مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن کی آپ نے تعریفیں سنی ہیں، جس کے ہاتھوں سے، پاؤں سے، چلنے سے، پھرنے سے، زبان سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے ہر مسلمان محفوظ ہو، اس سے کسی کو کوئی خطرہ نہ ہو، اور ایمان اس کا اللہ پر ہو، قرآن پر ہو. تو فرمایا پہلی صفت یہ. نمبر 2 وکانوا یتقون، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، اور یہ ہے کہ تقوی، متقی اور پرہیزگار ہو، ہر وقت خوف خدا دل میں ہو. جس کے اندر یہ 2 صفتیں ہوں گی وہ اللہ کا ولی ہے. فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان ولیوں کے لیے دنیا کے اندر بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. ولی کی صفتیں سنی آپ نے، پہلے پارے میں میں نے ولی کی مزید بات کی تھی. آج کل کے دور کے اندر ولی کے پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جو پورا سال نہیں نہاتا نا، اس کو ولی کہتے ہیں. جو کپڑے نہیں پہنتا نہیں، شلوار نہیں پہنتا، اس کو ولی کہتے ہیں. مونچھیں منہ میں آئی ہوتی ہیں، پنکھ سوٹا لگا ہوتا ہے جی. آپ جو بندے فیس بک چلاتے ہیں نا جی، وہ دیکھتے رہتے ہیں جی، سوٹے لگے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں جی، اور اس کو ولی بنایا ہوا ہے. ولی کی آسان تعریف سمجھو، ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. بس جسے دیکھ کر بندے کو خدا یاد آ جائے، یہ ولی ہوتا ہے. یہ نہ ہو جسے دیکھ کر بندے کا ایمان ہی خراب ہو جائے، یہ ولی نہیں ہوتا. اور ایسے ولیوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبری ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے.